کوشچن بڑے آسان ہیں، لیکن اگر کسی کو نہ پتا ہو تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں جی۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ میرے پاس یہ 3 کالم کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، ایک سیریز نمبر کا، ایک نیم کا، اور ایک یہاں پہ کیا ہے، سیل ہے۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر ہم جو نام انٹر کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم چاہتے ہیں وہ نام انٹر ہوں، اس کے علاوہ کوئی نام یہاں پہ انٹر نہ ہو سکے۔ اگر کوئی انٹر کرنے کی کوشش کرے تو ایک میسیج آ جائے کہ یہ نام یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ نام بھی ہو سکتا ہے، پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے یہاں پہ نام لیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ اسپیسیفک نام ہے جو کہ اس ایریا میں ہم انٹر کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم کوئی بھی نام انٹر نہیں کروانا چاہتے۔ اب میں نے یہ لسٹ یہاں پہ کریٹ کی ہے، آپ جا کے اس کو ایک الگ شیٹ پہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک لسٹ کریٹ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ یہ پہلا کوشچن ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ نام یہاں پہ ان کے علاوہ کوئی انٹر نہ ہو۔ دوسرا کوشچن کیا ہے؟ جیسے یہاں پہ کوئی نام انٹر کریں تو یہاں پہ سیریز نمبر آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتا رہے، اور اگر نام کو ڈیلیٹ کر دیں تو یہاں پہ سیریز نمبر ختم ہو جائے۔ تیسرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ سیلز کو انٹر کر لیں تو اس کے بعد اس کو یہاں سے کوئی ڈیلیٹ نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے کوشچن کی طرف آتے ہیں جی، اس کا رپلائی یہ ہے، یہ وہ لسٹ ہے جو مجھے یہاں پہ کریٹ کرنی ہے۔ ابھی تک میں نے یہ لسٹ کریٹ نہیں کی، تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے کیا، نیم۔ اب میں نے اس کو نیم سمیت سیلیکٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد فارمولاز کے ٹیب میں جا کے کریٹ فرام سلیکشن پہ ٹاپ رو کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اوکے کو پریس کر دینا ہے۔ تو اس ایریا کا ایک نام ہو گیا، وہ کیا ہے، نیم۔ اس ایریا کا نام کیا ہو گیا، نیم۔ اب ہم اس کو یہاں پہ ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایریا میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس ایریا کو سیلیکٹ کریں گے اور ایک شارٹ کی یوز کر لیں، Alt+A+V، Alt+A+V میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، Alt+A+V۔ اگر آپ اس کو نہیں یوز کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، آفٹر دا سلیکشن، تو پھر آپ ڈیٹا کے ٹیب میں چلے جائیں، اور یہاں پہ آپ کو ڈیٹا ٹول میں یہ ایک بٹن اوپر، ڈیٹا ٹول کے بالکل اوپر ایک بٹن ہے ڈیٹا ویلیڈیشن کا، یہاں سے آپ نے آ کے لسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے، اور سورس میں جا کے آپ نے F3 کو پریس کرنا ہے۔ F3 شارٹ کی ہے اس نیم، جو ہم نے یہاں پہ جو لسٹیں کریٹ کی ہوتی ہیں ان کو اوپن کرنے کے لیے۔ تو نیم تھا اس کا نام، تو وہ ہم نے یہاں پہ رکھا اور اوکے کو پریس کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک میسیج آنا چاہیے، تو اس میسیج کو ہم یہاں پہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ایرر الرٹ کے اندر یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں جی ناٹ فاؤنڈ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، اور میسیج کیا آنا چاہیے، یہاں پہ ہم نیم ناٹ فاؤنڈ، یہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ نیم بھی ہو سکتا ہے، وہ پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اوکے کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک لسٹ کی صورت میں یہ تمام نام جو ہے وہ یہاں پہ انٹر ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ دیکھیں۔ لیکن اگر آپ ان کے علاوہ کوئی اور نام انٹر کرنا چاہیں، مثال کے طور پر یہاں پہ میرا نام نہیں ہے نا، تو میں جیسے انٹر کروں گا اور انٹر کو پریس کروں گا تو یہ میسیج آ گیا۔ کیا میسیج آ گیا؟ نیم ناٹ فاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو ریٹرائی بھی کریں گے تب بھی یہ دوبارہ انٹر نہیں کرے گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار یہاں پہ کیا کرے گا، ایرر دیتا رہے گا، جب تک آپ اس لسٹ میں سے جو ہے وہ کوئی نام سیلیکٹ کر کے اور وہ یہاں پہ نہ لکھ لیں۔ ایک کویسچن۔ دوسرا کویسچن، یہاں پہ سیریز نمبر آٹومیٹکلی آنی چاہیے، تو کیا کریں، اگر یہاں پہ نام لکھا ہو تو یہاں پہ سیریز نمبر ہونا چاہیے، اگر یہاں پہ نام لکھا ہو تو ہونا چاہیے، نہ لکھا ہو تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو فارمولا بنتا ہے if یہ والا سیل ریفرنس اگر خالی ہے تو this is equal to blank، تو یہ ڈبل کوٹیشن مارک، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ بھی بلینک ڈبل کوٹیشن مارک۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، کاؤنٹ اے، اور اس کے بعد پرینتھسس کو اوپن کریں گے، اور یہ والا سیل ریفرنس، یہ سیل ریفرنس ہے B6، یہ B کالم ہے اور 6 نمبر رو ہے، تو B6 اور پھر کالن اور دوبارہ B اور 6، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ پرینتھسس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے، لیکن یہ جو پہلے والا B ہے نا، یہ والا، اس کو آپ نے F4 کو پریس کر کے دونوں سائڈز کے اوپر ڈالر کا سائن لگا دینا ہے، یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ میں انٹر کو پریس کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں انٹر کو پریس کیا تو 1 آ گیا۔ میں ذرا اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ والا وہ فنکشن ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، B6 کو ایک دفعہ ہم نے کیا کیا، ایبسیلوٹ کر دیا، دوسری دفعہ اس کو فری چھوڑ دیا۔ اب جب میں اس کو نیچے کی طرف ڈریگ کرتا ہوں نا، تو آپ دیکھیں گے جہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا نا، تو وہاں پہ یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اب جیسے جیسے ہم یہاں پہ انٹری کرتے چلے جائیں گے تو سیریز نمبر جو ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آتا رہے گا۔ میں ذرا اس کو سینٹر میں بھی کر دوں، سائز بھی بڑا کر دوں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں پہ نام نہیں لکھا نا، تو یہاں پہ سیریز نمبر نہیں ہے۔ اگر میں اس کے نیچے یہاں پہ نام لکھوں گا تو یہ سیریز نمبر یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ دیکھیں یہاں پہ تو یہ
یہاں پہ سیریز نمبر. اگر میں یہاں سے ڈیلیٹ کروں گا تو یہ سیریز نمبر یہاں سے غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا جی آٹو سیریز کا کام کہ آٹو سیریز ہم کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں. اب اس سیل کے اندر مجھے کچھ سیلز کی انٹریز کرنی ہے اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو وہ ہم کر سکتے ہیں. سیلز کی انٹریز کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک رینڈملی ایک فارمولا لگا دیتا ہوں. 45,000 سے لے کر اور 90,000 تک مجھے یہاں پہ سیل ریکوائرڈ ہے, تو کنٹرول انٹر کو میں نے پریس کیا تو یہاں پہ کچھ سیلز ریکارڈ ہو چکی ہیں. اب میں ذرا اس کو, چونکہ یہ بار بار چینج ہوں گی تو میں چینج نہیں کرنا چاہتا, تو میں نے یہاں پہ اس کو کنٹرول سی کیا, پھر پے اسپیشل میں جا کے اس کو ایز اے ویلیو پیسٹ کر دیا. آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں, میں نے صرف یہ ویلیوز لینے کے لیے فارمولا یوز کیا. اب اس ایریا کو مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے, تو سلیکشن کریں. اس کے بعد آپ یہاں سے ریویو کے ٹیب میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ یہاں سے ہوم کے ٹیب میں بھی جا سکتے ہیں. ریویو کے ٹیب میں جائیں گے تو کہاں جانا پڑے گا, پروٹیکٹ شیٹ پہ, اور ہوم کے ٹیب میں جائیں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا فارمیٹ پہ, اور یہاں پہ بھی پروٹیکٹ شیٹ ہے. آپ کو یہاں پہ پاسورڈ دینا ہے, صرف پاسورڈ. دیکھیں یہاں پہ سلیکٹ لاک سیلز اور سلیکٹ ان لاک سیلز, اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اب پاسورڈ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں, میں نے پاسورڈ دے دیا دوبارہ پھر. تو اب دیکھیں اس ایریا کے اندر یہاں پہ کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتا, نظر آ رہا ہے, یہاں پہ کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. یہاں پہ آ کے آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں, یہ یہاں پہ میں اپڈیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور کام, اگر یہاں پہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا نا تو آپ ایک اور کام کر لیں. اب دوبارہ میں جا کے اس کو ذرا ان پروٹیکٹ کرتا ہوں, تو یہ پاسورڈ مانگے گا 1 2 3, تو میں نے اس کو کیا کر دیا, ان پروٹیکٹ کر دیا. اب میں یہاں پہ دوبارہ جا کے اس کی پروٹیکشن کرتا ہوں. ایک آپ کام کریں, آپ ذرا اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سیلز جو ہے لاکڈ ہے یا ان لاکڈ ہے, تو کنٹرول 1 کو پریس کریں اور یہاں پروٹیکشن میں چلے جائیں. تو کیا ہے, یہ سیل سارے کے سارے کیا ہیں, لاکڈ ہیں. تو آپ ان کو ایک کام کر لیں, ان تمام شیٹس کو سیلیکٹ کریں اور کنٹرول 1 کو پریس کریں, یہاں سے ان لاکڈ کر لیں سیلز کو. ان لاکڈ ہو گئے. اب یہ والا ایریا جو ہے اس کو آپ لاک کر لیں. سلیکشن کرنے کے بعد کنٹرول 1 کو پریس کریں, سلیکشن کرنے کے بعد کنٹرول 1 کو پریس کریں اور یہاں پہ ان کو لاک کر دیں. سمپل. اب آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے تو صرف لاکڈ سیل جو ہیں ان کو آپ یہاں پہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں صرف لاکڈ سیلز. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کیا آ گیا, لاکڈ اینڈ ان لاکڈ سیلز. اگر میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کیا کہتا ہے, سیلیکٹ ان لاکڈ سیلز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو الاؤ ہی نہیں کر رہا, تو جب اوکے کو پریس کروں گا تو آپ کا کرسر یہاں پہ آئے گا ہی نہیں. یہاں پہ نظر آ گیا. اگر یہاں پہ کرسر لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر بے شک آپ یہاں سے ان دونوں کو, میں دیکھیں یہاں پہ سلیکشن, اور سلیکشن کرنے کے بعد یہاں سے پروٹیکشن میں جانے کے بعد میں نے دونوں کو سلیکٹ کر دیا, تو اوکے کو پریس کریں تو دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی چیز اپڈیٹ نہیں ہوگی, اور یہاں پہ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ اس کو کوئی بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. تو پروٹیکشن لگائی جاتی ہے. پروٹیکشن آپ کسی ایک سیل کو بھی لگا سکتے ہیں, ملٹیپل سیلز کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں جی آپ کے 3 کویسچن. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو شیئر کریں اور لائک کریں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.